اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب المغازی، حدیث نمبر 4329، اردو ترجمہ۔ ہم سے یعقوب بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سے اسماعیل بن ابراہیم بن علیہ نے بیان کیا، ان سے ابن جریج نے بیان کیا، کہا مجھ کو عطا بن ابی رباح نے خبر دی، انہیں صفوان بن یعلا بن امیہ نے خبر دی، کہ یعلا نے کہا کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت دیکھ سکتا جب آپ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جعرانہ میں ٹھہرے ہوئے تھے، آپ کے لیے ایک کپڑے سے سایہ کر دیا گیا تھا اور اس میں چند صحابہ رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ موجود تھے۔ اتنے میں ایک اعرابی آئے، وہ ایک جبہ پہنے ہوئے تھے، خوشبو میں بسا ہوا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک ایسے شخص کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے جو اپنے جبے میں خوشبو لگانے کے بعد عمرے کا احرام باندھے؟ فوراً ہی عمر رضی اللہ عنہ نے یعلا کو آنے کے لیے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ یعلا حاضر ہو گئے اور اپنا سر آن حسن کو دیکھنے کے لیے اندر کیا۔ نزول وحی کی کیفیت سے آن حسن کا چہرہ مبارک سرخ ہو رہا تھا اور زور زور سے سانس چل رہا تھا۔ تھوڑی دیر تک یہی کیفیت رہی، پھر ختم ہو گئی تو آپ نے دریافت فرمایا کہ ابھی عمرہ کے متعلق جس نے سوال کیا تھا وہ کہاں ہے؟ انہیں تلاش کر کے لایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جو خوشبو تم نے لگا رکھی ہے اسے 3 مرتبہ دھو لو اور جبہ اتار دو، اور پھر عمرے میں وہی کام کرو جو حج میں کرتے ہو۔ حدیث نمبر 4330، اردو ترجمہ۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے وحیب بن خالد نے بیان کیا، ان سے عمرو بن یحییٰ نے، ان سے عباد بن تمیم نے، ان سے عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ غزوہ حنین کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو جو غنیمت دی تھی، آپ نے اس کی تقسیم کمزور ایمان کے لوگوں میں جو فتح مکے کے بعد ایمان لائے تھے کر دی، اور انصار کو اس میں سے کچھ نہیں دیا۔ اس کا انہیں کچھ ملال ہوا، وہ مال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کو دیا انہیں کیوں نہیں دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد انہیں خطاب کیا اور فرمایا، اے انصاریو، کیا میں نے تمہیں گمراہ نہیں پایا تھا؟ پھر تم کو میرے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہدایت نصیب کی، اور تم میں آپس میں دشمنی اور نا اتفاقی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے تم میں باہم الفت پیدا کی، اور تم محتاج تھے، اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے تمہیں غنی کیا۔ آپ کے ایک ایک جملے پر انصار کہتے جاتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ہم سب سے زیادہ احسان مند ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو تو مجھ سے اس طرح بھی کہہ سکتے تھے کہ آپ آئے تو لوگ آپ کو جھٹلا رہے تھے لیکن ہم نے آپ کی تصدیق کی وغیرہ۔ کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ جب لوگ اونٹ اور بکریاں لے جا رہے ہوں گے تو تم اپنے گھروں کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیے جا رہے ہوگے؟ اگر ہجرت کی فضیلت نہ ہوتی تو میں بھی انصار کا ایک آدمی بن جاتا۔ لوگ خواہ کسی گھاٹی یا وادی میں چلیں، میں تو انصار کی وادی اور گھاٹی میں چلوں گا۔ انصار اس کپڑے کی طرح ہے، یعنی استر جو ہمیشہ جسم سے لگا رہتا ہے، اور دوسرے لوگ اوپر کے کپڑوں کی طرح ہیں، یعنی ابرہ۔ تم لوگ دیکھو گے کہ میرے بعد تم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی۔ تم ایسے وقت میں صبر کرنا یہاں تک کہ مجھ سے حوض پر آ ملو۔ حدیث نمبر 4331، اردو ترجمہ۔ مجھ سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا، کہا ہم سے حشام بن عروہ نے بیان کیا، انہیں معمر نے خبر دی، ان سے زہری نے بیان کیا اور انہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے خبر دی، بیان کیا کہ جب قبیلہ حوازن کے مال میں سے اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو جو دینا تھا وہ دیا تو انصار کے کچھ لوگوں کو رنج ہوا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو 100 اونٹ دے دیے۔
کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ اپنے رسول کی مغفرت کرے، قریش کو تو آپ عنایت فرما رہے ہیں اور ہم کو چھوڑ دیا ہے، حالانکہ ابھی ہماری تلواروں سے ان کا خون ٹپک رہا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ انصار کی یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں آئی تو آپ نے انہیں بلا بھیجا اور چمڑے کے ایک خیمے میں انہیں جمع کیا۔ ان کے ساتھ ان کے علاوہ کسی کو بھی آپ نے نہیں بلایا تھا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا، تمہاری جو بات مجھے معلوم ہوئی ہے کیا وہ صحیح ہے؟ انصار کے جو سمجھدار لوگ تھے انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جو لوگ ہمارے معزز اور سردار ہیں انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی ہے، البتہ ہمارے کچھ لوگ جو ابھی نوعمر ہیں انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت کرے، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت کرے، قریش کو آپ دے رہے ہیں اور ہمیں چھوڑ دیا ہے، حالانکہ ابھی ہماری تلواروں سے ان کا خون ٹپک رہا ہے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا، میں ایسے لوگوں کو دیتا ہوں جو ابھی نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں، اس طرح میں ان کی دلجوئی کرتا ہوں۔ کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ دوسرے لوگ تو مال و دولت ساتھ لے جائیں اور تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاؤ؟ اللہ کی قسم کی جو چیز تم اپنے ساتھ لے جاؤ گے وہ اس سے بہتر ہے جو وہ لے جا رہے ہیں۔ انصار نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم اس پر راضی ہیں۔ اس کے بعد آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد تم دیکھو گے کہ تم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی، اس وقت صبر کرنا یہاں تک کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ ملو، میں حوض کوثر پر ملوں گا۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا، لیکن انصار نے صبر نہیں کیا۔ حدیث نمبر 4322، اردو 4332، اردو ترجمہ۔ ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے ابو طیاح نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ فتح مکے کے زمانے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش میں حنین کی غنیمت کی تقسیم کر دی۔ انصار اس سے اور رنجیدہ ہوئے۔ آپ نے فرمایا، کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ دوسرے لوگ دنیا اپنے ساتھ لے جائیں اور تم اپنے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جاؤ؟ انصار نے عرض کیا کہ ہم اس پر خوش ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ دوسرے کسی وادی یا گھاٹی میں چلیں تو میں انصار کی وادی یا گھاٹی میں چلوں گا۔ حدیث نمبر 4333، ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، کہا ہم سے اظہر بن سعد یمان نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ ابن اون نے انہیں حشام بن زید بن انس نے خبر دی، اور انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ غزوہ حنین میں جب قبیلہ حوازن سے جنگ شروع ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 فوج تھی۔ قریش کے وہ لوگ بھی ساتھ تھے جنہیں فتح مکے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا تھا۔ پھر سب نے پیٹھ پھیر لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا، اے انصاریوں! انہوں نے جواب دیا کہ ہم حاضر ہیں، یا رسول اللہ، آپ کے ہر حکم کی تعمیل کے لیے ہم حاضر ہیں، ہم آپ کے سامنے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے اتر گئے اور فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ پھر مشرکین کو ہار ہو گئی، جن لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکے کے بعد چھوڑ دیا تھا، اور مہاجرین کو آن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، لیکن انصار کو کچھ نہیں دیا۔ اس پر انصار نے اپنے غم کا اظہار کیا تو آپ نے انہیں بلایا اور ایک خیمے میں جمع کیا۔ پھر فرمایا کہ تم اس پر راضی نہیں ہو کہ دوسرے لوگ بکری اور اونٹ اپنے ساتھ لے جائیں اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے جاؤ؟ آن رسول اللہ نے فرمایا، اگر لوگ کسی وادی یا گھاٹی میں چلیں اور انصار دوسری گھاٹی میں چلیں تو میں انصار کی گھاٹی میں چلنا پسند کروں گا۔ حدیث نمبر 4334، اردو ترجمہ۔ مجھ سے محمد بن بشار نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے غنزر نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے قتادہ سے سنا اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے کچھ لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ قریش کے کفر کا اور ان کی بربادیوں کا زمانہ قریب کا ہے۔ میرا مقصد صرف ان کی دلجوئی اور تالیف قلب تھا۔ کیا تم اس پر راضی اور خوش نہیں ہو کہ لوگ دنیا کے
دنیا لے کر اپنے ساتھ جائیں اور تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر لے جاؤ۔ سب انصاری بولے کیوں نہیں، ہم ہی اس پر راضی ہیں، ہم اسی پر راضی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دوسرے لوگ کسی وادی میں چلیں اور انصار کسی اور گھاٹی میں چلیں تو میں انصار کی وادی یا گھاٹی میں چلوں گا۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب المغازی کی حدیث نمبر 4329 سے 4334 کا اردو ترجمہ، جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ من حدیثوں کی صحیح سمجھ کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔